پاکستان تحریک انصاف اور JUI کے مطالبات ایک ہیں، تحفظات ایک ہیں، وہ نئے الیکشن کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپس میں مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں؟ ابھی تک ان کے معاملات آگے نہیں بڑھ رہے، یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ سلمان صاحب، ڈیڈ لاک کہاں پر ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہمارے پینل کی شروع سے رائے یہ تھی کہ وہ اپوزیشن کا رول تو ضرور ادا کریں گے، لیکن ان کے درمیان الائنس نہیں ہوگا، اس لیے کہ ماضی کے اندر خود خان صاحب کا طرز عمل مولانا کے حوالے سے کیا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے۔ لیکن خان صاحب بھی اب ہدایت دیتے رہے کہ مولانا سے بات چیت آگے بڑھائیں۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ اندر سے یہی بات کہتے ہیں کہ مولانا کی طرح بولیں، مولانا کو ساتھ لیں، لیکن مولانا کو ساتھ لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ مولانا پاکستان کی سیاست کے بڑے ذہین کھلاڑی ہیں، اور اب بھی جو انہوں نے رد عمل دیا نا، وہ جو سنی اتحاد کونسل ہے جس کے نام پہ سارے اراکین اسمبلی ہیں، اس کا سربراہ نے کل ریکارڈ پہ کہا ہے کہ فضل الرحمان سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا دیکھیں، اس میں خود PTI کے اندر بھی دو آ رہا ہے، اسد قیصر وغیرہ یہی چاہتے ہیں، وہ ہر ہفتے میں ایک دفعہ مولانا کے پاس حاضری بھی لگواتے ہیں، لیکن مولانا نے اپنی تاش لگائی ہوئی ہے۔ وہ اس ساری کیفیت کے اندر وہ کہتے ہیں نا، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے، کہ وہ اس بنیاد پہ اپوزیشن کا رول تو ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ مولانا کو وہ رول دے دیتے جو محمود خان اچکزئی کو دیا ہے، ماضی کے اندر بھی دیکھیں نا، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جیسی بڑی پارٹیز نے مولانا کو PDM کا سربراہ بنایا تھا، اور وہ کراچی سے لے کے اسلام آباد تک انہوں نے لانگ مارچ کر کے دکھایا تھا۔ تو یہ غلطی ان سے ہوئی ہے کہ محمود خان اچکزئی بلوچستان سے اکیلے ممبر ہیں، اور انہیں تو پریزیڈنٹ میں بھی ایک ووٹ وہاں سے نہیں ملا، تو مولانا کے اثر و رسوخ موجود ہے۔ اور میری رائے یہ ہے کہ وہ چھوٹی جماعت کے بڑے لیڈر ہیں، نیو سینس ویلیو ہے۔ دیکھیں، آج انہوں نے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا جس کے آگے کوئی چانس نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک ایسا مطالبہ کیا کہ پاکستان کی سیاست میں ایک ہلچل تو ہے، اور البتہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا نئے انتخابات کے اس مطالبے کی تائید جو اپوزیشن کی دیگر پارٹیز بھی کریں گی، میرا خیال وقتی طور پہ نہیں کریں گی، آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ وہ اس مطالبے کی حمایت کر دیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے مستقبل قریب میں کیا یہ دونوں مل بیٹھ سکتے ہیں؟ اگر ابھی نہیں مل بیٹھ رہے تو ان کی وجوہات کیا ہیں؟ فوری طور پہ تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کوئی تحریک بھی چلنے کا امکان ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ PTI کوئی بڑی تحریک حکومت کے خلاف نہیں چلا سکتی جب تک عمران خان جیل میں ہیں۔ عمران خان اگر جیل میں سے باہر آئیں تب امکان ہو سکتا ہے کہ ان باتوں پہ سوچ سکتے ہیں۔ جو مولانا اور PTI کا جو ہے نا، ٹھیک ہے، ٹارگٹ تو ایک ہی ہے، لیکن طریقہ کار ان کے مختلف ہیں۔ ایک تو PTI کا اور مولانا صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، اس میں کافی منفی چیزیں موجود ہیں جو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مولانا کی خود اپنی اسٹریٹجی بھی یہ ہے کہ اپنی خود مختاری کو، اٹانومی کو قائم رکھا جائے، یعنی وہ جہاں ایک طرف حکومت پہ پریشر بلڈ کرتے ہیں اور جو ہے PTI کے لیے کوئی زیادہ تنقید نہیں وہ کرتے، اور وہ آپشن کو کھلا رکھیں گے، وہ اس لیے بھی کھلا رکھیں گے کہ فی الحال ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس کدھر جائے گی، کیونکہ ابھی دیکھیں نا، ابھی تو PTI کا مستقبل کا مسئلہ ہے، پھر عدالتی معاملات چل رہے ہیں، جب تک عدالتی معاملات طے نہیں ہوتے ایک پاکستان کی پالیٹکس کو ایک خاص ڈائریکشن نہیں ملتی، اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ PTI کی موجودگی میں جو قیادت کا جو مقام ہے وہ PTI کے پاس ہی رہے گا، وہ عمران خان کے پاس ہی رہے گا، مولانا کے پاس نہیں آ سکتا۔ مولانا ان کے ساتھ مل کے ایک اس میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن فی الحال ان باتوں کا آپ نہ سوچیں اور نہ ہی فکر کریں، کیونکہ فوری طور پہ کوئی تحریک اس حکومت کے خلاف شروع نہیں ہو رہی۔ رسول بخش رئیس صاحب، مولانا کہہ رہے ہیں کہ PTI کے خلاف موقف اور تحفظات بہت سنجیدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے، یعنی وال اب PTI کے کورٹ میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ بال کہیں پہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مولانا صاحب بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن مذاکرات کا مقصد کیا ہوگا کہ تحریک چلائی جائے، حکومت کو گرایا جائے، یہی، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس وقت لگتا نہیں ہے کہ عوام میں
اتنا بے چینی ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اٹھ کے کل نعرہ لگائے کہ ہم نئے انتخابات کراتے ہیں اسی لیے آپ ہمارے ساتھ باہر نکلیں. ایسا میرے خیال میں کہ پاکستان میں جو معاشی بدحالی ہے، امن و امان کی جو صورتحال ہے، ایک مایوسی ہے سیاسی جماعتوں سے، سیاسی قیادت سے. وہ مولانا صاحب ہوں یا عمران خان ہوں یا نواز شریف ہوں یا زرداری ہوں، تو لوگوں میں کوئی ابھی تک کوئی ایسا لیڈر پیدا نہیں ہوا. ایک تھا عمران خان، اس نے امید کی بات کی تھی، کرتے رہے، لیکن ان کی اپنی جو کارکردگی ہے 3.5 سال کی، اس کے بارے میں سوالیہ نشان تو ہیں. اور جس قسم کے فیصلے انہوں نے کیے، بزدار کو دیکھیں، پنجاب میں دیکھیں، اور خصوصی طور پہ جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے اس میں اس وقت جو کرپشن تھی اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی. تو ایک مایوسی سی ملک کے اندر موجود ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر پانی ایک جگہ کھڑا ہے، دوسری جگہ کھڑا ہے، چوتھی جگہ کھڑا ہے، وہ ایکسٹریم نہیں بن سکتا. لوگ اگر ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں، وہ ایک مجمع نہیں بن سکتا، وہ آگے نہیں چل سکتے. جب یہ چلیں گے کسی سمت مقرر ہوگی، سیاسی سمت مقرر ہوگی. کرنا کیا ہے؟ حکومت کو گرانا ہے، اندر سے نہیں گرا سکتے. حکومت کو گرانا ہے کہ ایک ایسی معاشرے کے اندر بے چینی پیدا کرنی ہے کہ حکومت مفلوج ہے، جس طریقے سے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت مفلوج ہوئی تھی جب پی این اے کی تحریک چلی تھی، اور یا کسی حد تک ایوب خان کی جو حکومت تھی وہ مفلوج ہوئی تھی. تو اس صورتحال میں پھر ہوتا کیا رہا ہے پاکستان میں کہ کیا یہ ہے کہ ایک عوامی ریلا نکال کے آپ حکومت کو گرا دیں اور آپ تخت کے اوپر بیٹھ جائیں؟ یہ طالبان تو یہاں نہیں آ سکتے، وہ اسٹریٹجی یہاں کامیاب نہیں ہو سکتی. امام خمینی والی جو ایران میں اسٹریٹجی ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. انتخابات کی طرف آپ کو جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور انتخابات کے لیے اس وقت میرا نہیں خیال ہے کہ قوم کا موڈ ہے یا کوئی کرانا چاہتا ہے. ابھی وقت ہے ان تمام سیاسی جماعتوں میں آپس میں گفتگو کرنے کا، اس بارے میں گفتگو کرنے کا ہم نے کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے. ٹھیک ہے. صافی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ مولانا تو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ابھی تک مذاکراتی کمیٹی کا ٹیم کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا، وہاں یکسوئی کا فقدان دکھائی دے رہا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ مولانا انٹرسٹڈ ہے ان سے بات کرنے میں؟ دیکھیے، مولانا نے ایک بات آج اور بھی کی تھی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہمارے سنگین تحفظات موجود ہیں. مولانا کا دل ابھی تک صاف نہیں ہے، لیکن وہ اپنی سیاسی مقاصد کے لیے اور اپنے سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے اس قسم کی شرلیاں چوڑ رہے ہیں. باقی ان کے کہنے پہ پی ٹی آئی کیوں، اگر چلے ہم حکومت کی بات ہی نہیں کرتے، اول تو یہ حکومت اس حکومت کی ہے ہی نہیں، یہ تو کسی اور کی دین ہے. وہ جب چاہیں گے تو تب ہی انتخابات ہوں گے، تب ہی جب تک وہ چاہتے رہیں گے حکومت چلتی رہے گی. تو وہ تو خود ہی کہہ رہے کہ حکومت سے میں نے کیا مانگنا ہے، حکومت کے پاس تو دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. تو وہ پھر مطالبہ کس سے کر رہے؟ اول تو ان کا یہ مبہم بیان ہے، جس سے وہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں ہماری منہ سے نہ کہلوائے، خود ہمت کر کے ان کا نام لے اور ان سے مطالبہ کرے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ٹی آئی سے یہ بات کہنی ہے کہ آئے اور ہم حکومت کو گراتے ہیں، تو پی ٹی آئی مولانا صاحب کی یہ بات کیوں کر مانیں گی؟ وہ اپنی ایک چلتی ہوئی صوبائی حکومت اور ایک توانا اپوزیشن کیوں مولانا صاحب کے کہنے پہ قربان کر دیں گی؟ اور ماضی قریب میں پی ٹی آئی بھگت چکی ہے صوبائی حکومتیں چھوڑنے اور وفاق میں اپنی استعفوں کے حوالے سے. آج تک وہ ریگریٹ یہ جماعت کر رہی ہے. تو مولانا صاحب کا یہ پورا مطالبہ جو ہے وہ لا حاصل ایک کوشش ہے. مولانا کے کہنے پہ انتخابات نہ پہلے ہوئے تھے، نہ اب ہوں گے، نہ آئندہ ہوں گے. ہاں، یہ تمام سیاسی جماعتیں اگر ماضی کی تلخیوں کو بلائے، آج مولانا صاحب کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ اس پارٹی کے ساتھ اب بھی تک ان کے تحفظات موجود ہے. ماضی کو اگر آپ ماضی میں نہیں دباتے اور مستقبل کی پھر بھی پیش بینی کر رہے اور اس کی آپ تیاری کر رہے ہیں، تو کس طرح آپ ایک ساتھ چل سکتے